السلام علیکم، خالد سیف الدین آپ کے ساتھ 26 اگست کی کال لے کر جناب عالی سے میں پہلے آج کے سیشن کو دیکھتے ہیں۔ آپ کے سامنے یہ چارٹ موجود ہے۔ آج ایک بار پھر ڈپریسنگ اور لیتھارجک سینٹیمنٹس دیکھنے کو ملے۔ اگر آپ نے کل رات جو آپ کو کال دی گئی تھی آج کے لیے وہ پڑھی ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو میں نے جن ریزسٹنسز کا ذکر کیا تھا، مارکیٹ نے آغاز کے ساتھ ہی بس اس پہلی ریزسٹنس کو ٹیسٹ کیا ہے اور پھر بیٹھ گئی، اور پھر سنس دین مارکیٹ جو ہے وہ مسلسل گراوٹ کا شکار رہی، اور پھر آپ کو مڈ ڈے کال بھی دی گئی، اس میں بھی کوئی نئی بات تو میں نے نہیں کی، وہی بات کی جو ہمیں نظر آ رہا تھا یا جو ہم کر چکے تھے، اور مارکیٹ نے پھر اس کے بعد مڈ ڈے کال کے بعد 43,050 کا ٹارگٹ بھی ٹیسٹ کر لیا، اور اس کے بعد بلکہ لو جو ہے اس کے اگلے لیول تک گیا جو کہ 42,945 کا تھا۔ 42,961 کا لو بنا کے مارکیٹ 43,050 کے نیچے ہی بند ہوئی ہے۔ انڈیکس نے آج 305 پوائنٹ کا لاس کیا اور والیوم مزید کم رہے، یعنی کہ بتدریج والیوم گر رہے ہیں، اور جس طرح والیوم بڑے تھے، جو ایکسائٹمنٹ تھوڑا بہت نظر آیا تھا وہ اب ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آج کی جو لیک لسٹر مارکیٹ ہے، جو ڈپریسو ہے، ایسا لگتا تھا کہ انویسٹر کسی ٹریگر کو دیکھ رہے ہیں ڈائریکشن کے لیے، چاہے وہ نیگیٹو ہو یا پازیٹو، وہ کسی سگنل، اشارہ، آواز کے منتظر ہے کہ ان کو وہ سننے کو ملے یا دیکھنے کو ملے تو وہ اس ڈائریکشن میں چلے۔ پریسائز لیول ٹیبل آپ کے سامنے ہے، اس کے بعد چلتا ہوں میں پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ۔ جس طرح میں نے کہا پورا دن انڈیکس پریشر میں رہا، اس کا کریڈٹ جاتا ہے جو موجودہ پولیٹیکل گہما گہمی ہے، ٹرموائل ہے، اس کو جاتا ہے، کیونکہ باوجود اس کے کہ وزیر اعظم قطر کا دورے پر ہیں اور شاید وہ وہاں سے کامیاب لوٹ رہے ہیں، اس کے باوجود جو پازیٹیو وائبز آنی چاہیے وہ نہیں آ پا رہی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ عین ممکن ہے، ہو سکتی ہے کہ اتنی زیادہ کورٹ ڈیٹس ہیں آنے والے دنوں میں کہ بہت پریشان ہیں انویسٹر ان کورٹ ڈیٹس کو لے کے کہ ان میں کیا فیصلے ہونے جا رہے ہیں۔ تو بہرحال اس وقت سیاسی پارٹیوں میں اور انسٹیٹیوشن میں، مطلب میں سمجھتا ہوں کہ مجھے دو الگ الگ جنگ نظر آ رہی ہے۔ ایک میں سیدھی بات کروں گا، ایک سیدھی جنگ اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی میں نظر آ رہی ہے، اور دوسری جنگ جو مجھے نظر آ رہی ہے وہ جو موجودہ رجیم ہے اس کی کیا کہنا چاہیے کہ کسی حد تک نااہلی اور لیک آف انٹرسٹ، اور ساتھ ساتھ ایسا بھی لگ رہا ہے کہ جیسے وہ بہت ہی ہیلپ لیس ہیں اور وہ کسی کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ انسٹیٹیوشنز ان کے ساتھ کا کہنا چاہیے کہ بیک اپ نہیں ہے ان کو، اور وہ بالکل ہی ہیلپ لیس نظر آ رہے ہیں۔ اور صرف میرے خیال میں اگر آپ نوٹس کریں تو پچھلے کئی دنوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ پوری کابینہ میں اگر آپ نے غور کیا ہو تو صرف اور صرف مفتاح اسماعیل کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کچھ ایکٹیویٹی ہو رہی ہے تو آئی ایم ایف کو منانا، پیسے مانگنا، اور اس پر کام ہو رہا ہے۔ ادر دین دیٹ کوئی اور اکنامک میجرز بھی نہیں ہو رہے، اور اندرون ملک جو حکومت کے معاملات ہوتے ہیں، جو گورن کرنا جسے کہتے ہیں، وہ بھی نظر نہیں آ رہا۔ تو
یہ بیسیکلی پوائنٹ کر رہا ہے کمزوری پہ حکومت کی. تو انویسٹر بہت کنسرن ہے اس کو. انویسٹر قطعی طور پہ اس سے مطمئن نہیں ہو سکتا. اسے ایک مضبوط جمہوری حکومت چاہیے اگر اس کو اطمینان رکھنا ہے اور سکون سے انویسٹمنٹ کرنی ہے. تو وہ چیز نظر نہیں آ رہی. بہرحال ٹیکنیکلی انڈیکس 42,851 کی طرف جاتا ہوا لگ رہا ہے, اور مجھے یہ ڈر ہے کہ اگر یہ 851 کا لیول نہیں رہا تو بیئرز مزید راستہ بنا لیں گے 42,600 42,557 کا. ویکینڈ پہ جو میں نے کال دی تھی اس میں نے ایک بات بتائی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مارکیٹ میجر سپورٹ توڑ دے اور اس کے بعد مارکیٹ جو ہے ایک رینج میں آ جائے گی. اور آپ کو یاد ہو کہ میں نے رینج بتائی تھی 43,050 سے لے کر 42,221 تک, اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ 42,366 is the real support, but considering the volatility ہم اس پورے ایریے کو نوٹس کر رہے ہیں کہ یہاں پورے ایریے میں سپورٹ پائی جاتی ہے. تو بہرحال اب جو صورتحال بن رہی ہے اس میں اگر مارکیٹ اسی طرح 43,050 کے نیچے ٹریڈ کرتی ہے کل, تو 42,851 اس کے لیے بہت آسان ہوگا ٹیسٹ کرنا, اور اگر وہ ٹوٹ گیا تو پھر 42,605.57 اس ایریا کی طرف جائے گی. اور یہاں میں نے یہ یاد دہانی کرائی ہے کہ لوور لمٹ یا آخری ریزورٹ جو ہے, آخری ریزورٹ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اب تک تو ہم بات کر رہے تھے ایگزاسشن اینڈ کریکشن کی. یاد ہوگا بہت کچھ مہینوں پہلے میں بار بار آپ کو سمجھایا کرتا تھا کہ مندی کے فیزز کیا ہوتے ہیں, ایگزاسشن کیا ہوتی ہے, پروفٹ ٹیکنگ کیا ہوتی ہے, کریکشن کسے کہا جائے گا, پھر مندی کسے کہا جائے گا جہاں بیئرز اسٹیبلش ہو سکتے ہیں. تو وہ جو بیئرز اسٹیبلش ہونے کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے وہ اس لیول کے نیچے ہو سکتی ہے 42,366-221. پھر اس کے بعد مارکیٹ کو نیا چینل بنانا ہوگا, ایک نئی انرجی بنانی ہوگی. اب وہ نہیں معلوم اور کتنا نیچے جائے گی, وہ اسی وقت اس پہ بات ہوگی. تو بہرحال یہ بات میں پہلے کر چکا ہوں, یہی بات کی میں نے یاد دہانی کرائی ہے. میں بلز کی ایفرٹس ایکسپیکٹ نہیں کرتا موجودہ صورتحال میں, حتیٰ کہ مارکیٹ کم سے کم 43,245 کے اوپر ٹریڈ کرے, رکے, والیوم جنریٹ کرے. اور اگر تو مارکیٹ نے 43,481 توڑ دیا تو پھر مارکیٹ کے اندر ایکسائٹمنٹ ہو سکتی ہے. اور یاد رکھیے گا میں نے آپ کو بتایا تھا کل کی کال میں بھی کہ ٹیکنیکلی تو میں پوائنٹ کر سکتا ہوں, مگر بیچ میں جب کوئی ایسی فورسز آ جاتی ہیں فنڈامنٹل حوالے سے تو پھر مارکیٹ ڈیفینیٹلی اس کو فوکس کرتی ہے. ظاہری بات ہے, اگر ایک مثال دیتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی نااہلی ہو جائے, یا عمران خان صاحب کو اریسٹ کر لیا جائے, یا اچانک IMF اپنے پیسے دے دے اور اس کے علاوہ کچھ مزید ہمارے کچھ بڑے معاہدے ہو جائیں, تو یہ تمام چیزیں جو ہیں پولیٹیکل یا پازیٹیو فنڈامنٹل ڈیولپمنٹ ہے. عمران خان کی گرفتاری یا نااہلی نیگیٹو ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے. تو یہ چیزیں جب اچانک ہوتی ہیں تو پھر اس کے بعد مارکیٹ فوری طور پہ اس کو ریئیکٹ کرتی ہے. کئی لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ جناب ایسی چیزیں ہوتی ہیں تو ٹیکنیکل تو کوئی کام نہیں کرتے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ تھوڑے سے شدت پسند واقع ہوئے. جس طرح میں نے پوری کال میں بات کی, سیاست بھی بتا دی کہ کیا معاملات ہیں, کیا کنسرنز ہیں, پھر ٹیکنیکل لیولز بھی بتا دیے. اب پولیٹیکل ڈیولپمنٹ یا فنڈامنٹل اکنامک پازیٹیو ڈیولپمنٹ کوئی بھی چیز اگر ہو جاتی ہے تو ٹیکنیکل اس کو کیسے ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں؟ بڑا سمپل ہے. آپ نے دیکھا, میں نے بتایا کہ 43,481 کے اوپر مارکیٹ کک آف کرے گی تو ایکسائٹمنٹ ہو جائے گا.
تو اگر کوئی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہوئی تو آٹومیٹیکلی اس لیول کے اوپر مارکیٹ چلی جائے گی، تو پھر مجھے شکایت کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی. یہ میں یہاں بتا رہا ہوں اور مجھے نظر آ رہا ہے کہ ایفرٹ وہ 43,245 کے اوپر کرے گا اور 481 کے اوپر ایکسائٹیڈ ہو جائے گا. اب وہ جو ایکسائٹمنٹ کی میں بات کر رہا ہوں وہ 100-200 پوائنٹ کی نہیں ہے، وہ 400-500 پوائنٹ ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو اب اس وقت آپ سب کچھ بھول جائیں گے، آپ یہ یاد نہیں رکھیں گے کہ 481 کو کک آف کر کے مارکیٹ کو ایکسائٹ ہونا تھا. اس وقت آپ صرف یہ بات کریں گے ارے جناب آئی ایم ایف کے پیسے آ گئے نا اس لیے ایسا ہو گیا. تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ آئی ایم ایف کے آنے سے فرق نہیں پڑا، بلکہ ٹیکنیکل کو یہ مقابلہ نہیں کرنے جا رہا. میں صرف سمجھانا یہ جا رہا ہوں کہ اگر آپ لوگ لیول پہ فوکس رہیں گے اور ایسی صورت میں کوئی نیگیٹو یا پازیٹیو ڈیولپمنٹ بھی آ گئی اور آپ کے ٹریڈنگ پلان میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کس جگہ پہ مجھے کیا ایکشن لینا ہے، کس جگہ پہ کیا ڈائریکشن بنے گی، تو پھر کوئی بھی پازیٹیو یا نیگیٹو ڈیولپمنٹ آپ کو پرابلم نہیں دے سکتی. جس طرح کل کی مڈ ڈے کال میں آپ کو ایگزٹ کے لیے کہا گیا، اب چاہے کوئی نیگیٹو ڈیولپمنٹ ہو جائے ہم تو نکل چکے، ہمیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے. تو لہٰذا تھوڑا سا اپنے آپ کے دماغ کو کھول کے سوچا کیجئے اور ان لیولز کو اپنے پاس لکھ لیا کیجئے کہ اب جس طرح یہ جو آج کی کال ہے اس میں آپ لکھ سکتے ہیں کہ 43,050 کے نیچے مارکیٹ نیچے ہے، ایرو بنا لیں کہ نیچے جا رہی ہے. 43,245 پہلا الارم بیل ہے، مارکیٹ اوپر جا سکتی ہے. 43,481 مارکیٹ اوپر جا رہی ہے. آئی ہوپ کہ اگر اس طریقے سے سوچیں گے تو انشاءاللہ تعالی کسی بھی مارکیٹ میں، چاہے اسٹاک مارکیٹ ہو، کموڈیٹیز ہو، فوریکس ہو، انٹرنیشنل مارکیٹس ہوں، کسی میں بھی ٹریڈ کرتے ہو آپ کامیاب رہیں گے. بہت شکریہ، اللہ حافظ.